اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، اور اگر آپ اس واقعہ پر غور کریں نا تو اور تدبر کریں کہ اللہ رب العزت نے کتنے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور کس طرح انہوں نے دعائیں کی اور کس طرح کے حالات سے انہیں سامنا کرنا پڑا، اور دین اپنے وقت کا جو ان کا جو شریعت تھی، جو دین تھا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انہیں کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں۔ ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، بڑے امتحان دیے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص علاقے کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا، تو انہوں نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو دعوت دی، تعلیم دی، لوگوں کو تبلیغ کی، مگر انہوں نے جب ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ اب علاقے سے سائڈ سے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ الہ العالمین اب یہ میرا کہا نہیں مان رہے، میری یہ باتیں نہیں مان رہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بس اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اب ہم ان کو مزہ چکھاتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی گستاخی کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح یہ حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مختلف روایات اور مفسرین نے جو واقعات درج فرمائے ہیں ان کے مطابق اپنی اہلیہ، اپنے بچوں کو لے کر سائڈ پہ چلے گئے اور بد دعا کر دی علاقے کے لوگوں کے لیے، اور بد دعا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا حکم کا انتظار کیے بغیر جلدی سے روانہ ہو گئے۔ اب جو مفسرین کرام نے تفصیلاً واقعات درج فرمائے ہیں اس میں کہ یہ بھی حکمت لکھی انہوں نے کہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے مگر وہ جلدی وہاں سے روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکمتاً ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پہنچا دیا۔ اور جب وہ انتظار کیے بغیر چلے گئے، جو بھی واقعہ ہوا اس وقت، سوچنے والی بات یہ ہے، جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے آثار عذاب دیکھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بادل بڑے سخت آ رہے ہیں اور جناب کہیں طوفان نہ آ جائے اور جناب یہ ہم سارے غرق نہ ہو جائیں، تو وہ سارے آثار عذاب دیکھ کر انہوں نے ججمنٹ کر لی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اب ساروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا، توبہ کی، استغفار کی اور جناب معافیاں مانگی ایک دوسرے سے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، حق تلفیاں کی تھی، ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے تھے اور ناحق جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیا تھا، ساری کی سارے انہوں نے ایک دوسرے سے معافیاں مانگی، ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کو واپس کیا۔ یہاں تک ذکر ہے، فرمایا کہ انہوں نے اگر کسی کی کوئی اینٹ، کوئی ایک پتھر بغیر اس کی اجازت کے اپنے مکانوں میں لگا لیا تھا، انہوں نے پتھر تک واپس کر دیا۔ اور جب ایسے صورتحال بن گئی نا، اب اللہ تعالیٰ کی حکمت، وہ عذاب ٹل گیا، وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اب واپس جاؤں گا تو جناب لوگ پھر مذاق اڑائیں گے کہ آپ نے تو عذاب کا کہا تھا مگر عذاب تو آیا ہی نہیں، عذاب تو چلا گیا، ہم تو ہلاک بھی نہیں ہوئے۔ اب وہ جناب آگے سفر شروع کر دیا، دریائے دجلہ کا ذکر ہے کتابوں میں، اس کے کنارے پر پہنچ گیا تو ایک کشتی آئی، اس میں جگہ فل تھی، سواریاں فل تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ بزرگ آدمی ہیں تو آپ اپنی اہلیہ کو ہمارے ساتھ اس کشتی پر بھیج دیں تو پچھلی کشتی پھر آ جائے گی، آپ اس میں خود سوار ہو جائیں، بچوں کو سوار کر لیں۔ اب ایک کشتی میں وہ اہلیہ جو تھی وہ سوار ہو کے چلی گئی اور پچھلی میں آپ انتظار کرنے لگ گیا۔ اچانک وہ لڑکا کھڑا تھا دریا کے کنارے، پاؤں پھسلا، وہ دریا کے اندر چلا گیا، گر گیا، تلاش کی نہ ملا۔ اب اس کو تلاش کر رہے تھے تو پچھلے کو ایک جانور اٹھا کے لے گیا، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ تو جب جانور اٹھا کے لے گیا، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کی حکمت ہے۔ اب آپ صابر شاکر بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، صبر کر لیا، کشتی آئی، آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب عین کشتی جب دریا کے درمیان میں گئی، کشتی نے وہ ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ تو بڑا مشہور و معروف واقعہ آپ نے پہلے بھی سماعت فرما رکھا ہے، وہ کشتی نے جب ہچکولے کھائے تو لوگوں نے کہا یہ تو ڈوبنے لگی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر کوئی ایک اپنے رب کا بھاگا ہوا بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ
کشتی اب اچکولے اس کو گرا دو، اس کو سمندر میں دریا میں گرا دو، اس کو کشتی بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی وہ کون ہے؟ قرآن اندازی کی، قرآن نکالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے۔ اب لوگ نہ مانیں کہ بزرگ آدمی ہیں، اللہ کے نبی ہیں جو ماننے والے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، تو وہ نہ مانے۔ پھر پرچی نکالی، پھر نام انہیں کا نکل آیا۔ تو نکلنے کے بعد جب وہ انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں، ایک روایت کے مطابق خود چھلانگ لگا دیا، لوگوں نے ڈال دیا۔ اب اس وقت وہ جب نیچے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے یونس کو، میرا بندہ یونس آ رہا ہے تو اس کو اپنے پیٹ میں لے لو، مگر اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ 40 دن کا بھی ذکر ہے، 3 دن کا بھی ذکر ہے، مختلف روایات جو موجود ہیں۔ تو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں، تو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جنات اور مچھلیوں کی تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے، اور خود یونس علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، الہ العالمین تو نے مجھے پہاڑوں میں بھی اتارا، میں نے دنیا بھی پھری، اور مجھے اب اندھیروں میں بھی قید کر دیا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ پھر صاحب تبیان القرآن فرماتے ہیں کہ پھر ان کی تسبیح کی آواز اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سنا کرتے تھے، اور فرشتے جب یہ آواز تسبیح کی سنتے تھے تو فرشتوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، فرشتے رونے لگ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، الہ العالمین یہ کوئی بہت ہی برگزیدہ بندہ ہے جس کی آواز آسمانوں تک آ رہی ہے، یہ ایک غم زدہ شخص کی آواز ہے اور یہ کسی اجنبی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں یہ میرا ایک بندہ یونس ہے جس سے کچھ اجتہادی خطا ہو گئی ہے، تو اب حکمتاً اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے الہ العالمین یہ تیرا بہت نیک بندہ ہے، اس کے اعمال صبح و شام آسمانوں تک آتے ہیں۔ فرشتے بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی شفاعت کر رہے ہیں۔ تب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور دریا کے اسی مقام پر بھیجا جہاں پر مچھلی نے ان کو نگلا تھا، اور مچھلی نے وہیں پر اس کو اب اگل دینا تھا۔ وہ مچھلی دریا کے کنارے آئی، حضرت جبرائیل اس کے منہ کے قریب ہوئے، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو باہر نکالا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مچھلی کے منہ کے قریب پہنچے، یونس علیہ السلام باہر تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام پکار اٹھے السلام علیکہ یا یونس، اللہ رب العزت آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ مرحبا اس آواز کے لیے جس کے متعلق میرا گمان تھا کہ شاید یہ آواز میں دوبارہ سن نہ سکوں۔ یونس علیہ السلام باہر تشریف لائے تو جبرائیل نے ان کو اپنی گود میں لے لیا، جسم اقدس جو تھا وہ بالکل نرم اور ملائم ہو چکا تھا، جیسے نوزائیدہ بچے کا جسم نرم اور ملائم ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، کتابوں میں درج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الہ العالمین جب مچھلی کے پیٹ میں تھے نا تو فرمانے لگے کہ الہ العالمین میں اس جگہ پر تیری عبادت کروں گا جہاں پر کسی اور بندے نے کوئی عبادت نہ کی ہوگی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور کہتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا یہ تسبیح کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے ان کا جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ اب میری امت پر جب کوئی پریشانی آئے گی، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی رستہ نہ نکل رہا ہوگا، اگر یہی تسبیح تلاوت کرتے رہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العزت اس تسبیح کے صدقے ان کو بھی ہدایت کا نور عطا فرما دے گا، پریشانیاں دور فرما دے گا، جہاں سے کوئی رستہ نہ نکل رہا ہوگا اس تسبیح کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو آسان کر کے ان کے لیے آسانیوں کا رستہ پیدا فرما دے گا۔